السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع کامیاب لوگ ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں، جس میں تیسرا ضمنی موضوع ہے خوشخبری۔ خوشخبری یہ ہے کہ ان کو پہلی خوشخبری یہ ہے کہ 46 میں سے دعام فقط نیک اعمال کو حاصل ہے، اور دوسرا آرزو، خواہش، کوشش نیک اعمال صدقہ جاریہ کی کرنی چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، رب کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک ہے، ثواب کے حساب سے اور آرزو کے حساب سے وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والی نیکیاں۔ تو ان کی خواہش کرنی چاہیے، اور خواہش بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے، اور لگے رہنا ہے اس کے اوپر کہ یہی ہے جو ایسٹ ہے جس نے اکٹھے ہونا ہے، اور سارا کچھ اسی میں لگے رہنا ہے۔ اس نے یہ اس میں لگے رہنا، یہ مسلسل چیز ہے۔ اور پھر 107 میں کہ صالح مومن کے لیے بہشت کے بغات ضیافت ہیں۔ یہ 107 میں بات آ رہی ہے کہ اور جو ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے ضیافت کون سی؟ فردوس بہشت میں، باغوں میں ان کی ہوں گی، اور پھر باغوں میں باقی سارا کچھ ہوگا۔ یہ سارا کچھ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، اور ایک دفعہ موت کے بعد کسی کی واپسی نہیں، تو ایک عقائد جو میں آپ کو اس میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، زندگی ایسی ہی ہے، ایک دفعہ گزر گیا جس میں جیسے ایک تاریک غار ہے، ایک غار ہے، تاریک ہے، اس میں سے کچھ نظر نہیں آتا، اور ہر ایک نے ہم سب نے اس میں سے گزرنا ہے۔ یہ زندگی کی غار ایک تاریک ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور آخر پہ جا کے جب اینڈ پہ پہنچے گا تو پھر، اور اینڈ پہ جب پہنچے گا تو واپسی نہیں ہے۔ اب انسان نے جو کپڑے پہنے ہوئے جو اس غار سے گزرنے والے ہیں، ایسے کپڑے جس کی جیب بہت ہیں، پینٹ میں بھی، اوپر کپڑے میں نیچے، اوپر جیبیں تھیلے اس کے پاس، اور پاؤں اس کے ننگے ہیں۔ اس غار میں سے اس نے گزر کے جانا ہے، اس تنگ راستے میں، ایک راستے میں سے، جس تاریک راستے میں سے گزر کے جانا ہے۔ اب وہ جب چلتا ہے ننگے پاؤں تو اس کے پاؤں میں وہ کنکر سے چبھتے ہیں، اور بڑا زخمی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ بھی تکلیف، وہ بھی تکلیف۔ جانا ہر ایک نے آگے کی طرف ہے، پیچھے پلٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور اینڈ تک پہنچنا اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو کچھ بندے اسی میں پریشان اور اس میں لگے رہتے ہیں، اور بس سٹ پٹاتے ہوئے اور بس تنگی سے گزرتے ہیں۔ اور کچھ بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو جا ہی رہے ہیں، ہم تو زخمی ہو ہی رہے ہیں۔ تو یہ جو نیچے سے نا کنکر پڑے ہیں، یہ کونے دار ہیں، بڑے سخت ہیں، ان کو اکٹھا کر لیں۔ وہ کچھ جیبوں میں سمیٹ لیتے ہیں، کچھ تھیلوں میں، جو کچھ کے پاس جتنے سنبھال سکتے ہیں وہ سارے اکٹھے کر لیتے ہیں، تاکہ ہماری خیر ہے، ہم تو زخمی ہو گئے، جو پیچھے آنے والے ان کے لیے راستہ صاف ہو جائے، انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ زندگی اسی طرح گزرتے رہتی ہے۔ کوئی لوگ جیبیں تھیلے بھر لیتے ہیں ان کنکروں سے، اور کچھ جو ہے وہ خالی سٹ پٹا کے بس اس میں الٹے سیدھے ہو کے غصے سے نکل جاتے ہیں۔ جب اینڈ کے اوپر پہنچتے ہیں، موت آتی ہے، اس غار سے نکلتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے وہ جتنے کنکر اکٹھے کیے وہ سارے ہیرے ہیں، موتی ہیں، جو آخرات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو آخرات ہیں۔ اب پیچھے واپس جا کے لے نہیں سکتے، اور واپسی نہیں۔ اب جو نہیں لیا وہ آسٹ پٹاتے، یا اللہ ایک موقع دے ہم بھی تھوڑے سے لے آئے، تو یہ نہیں ہونا۔ تو زندگی اسی طرح کرنا ہے، وہ کیا ہونا ہے وہ اینڈ کے اوپر پتہ چلنا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ اپنے آپ کو اس میں سیدھا کرنا ہے۔ یہ میں نے اسی لیے ایک حکایت سنائی ہے آپ کو کہ یہ خوشخبری ان کے لیے ہے، اور زندگی اسی طرح سے ہے۔ اور چوتھا ہے جی زوم۔ دنیا میں جو ضمنی موضوع، دنیا میں خوشحالی سے یہ زوم کرنا کہ قیامت میں اچھی جگہ ملے گی، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اور یہاں پہ المیہ ہی یہ ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جائے، جس کے پاس کچھ ہو جائے، وہ اسی زوم میں مطلع ہے کہ اللہ نے پکڑ لیا بازو اور اشارہ بھی، اور اس میں کیا ہے؟ وہ معذون مساطا، اور میں گمان کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہونے والی نہیں ہے، اگر اب لٹایا گیا تو پھر میں ضرور بہتر جگہ پاؤں گا۔ کوئی دنیا میں اللہ نے مجھے اس میں نوازا ہے، مال والبنین، بیٹے بھی ہیں، اور اولاد بھی ہے، اور مال بھی ہے، اور نفری بھی ہے۔ یہ ساری مثالوں میں آ رہا ہے جو یہاں پہ اللہ نے کی ہیں کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی، اور اسی میں یہ وہ کہتا ہے سب سے پہلے میں گمان نہیں کرتا قیامت، تو اسی میں سب سے پہلے قیامت کے اوپر کہ جی قیامت کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہی دنیا، اسی میں میلہ مستی ہے۔ اور پھر اگر واللہ ان رددت ہو، اور اگر میں لوٹایا گیا، ردد سے ہے کسی چیز کو لوٹا دینا، واپس کر دینا، وہ الی ربی، تو اپنے رب کی طرف، تو لا یجدن خیرا منہا منقلبا، تو پھر ضرور میں اس سے بہتر جگہ پاؤں گا، کیونکہ اللہ مجھ سے خوش ہے۔ تو دنیا میں وسائل کا ملنا یہ امتحان کے لیے ہے، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ ان وسائل کو، ان جو کچھ ہمیں میسر ہے، جتنا کچھ صلاحیتیں ہیں، جو کچھ ہے، یہ اللہ کی رضا، ان کو خرچ کر کے، ان کو استعمال کر کے ہم نے حاصل کرنی ہے۔ یہ ملنا سب کچھ مشیت الہی ہے، یہ رضا الہی نہیں ہے۔
اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے. دے کے آزماتا ہے کہ اس نے کتنا دیا ہے, جو دیا اس کے لیے نہیں دیا, یہ لوگوں میں بانٹو, آگے کرو, سب کو کچھ ہو. اچھا دیا اللہ نے ہے اور لوگوں کو بانٹتے, آپ کو اس کا ثواب ملنا ہے, آپ کے لیے صدقہ ہو گیا, باقی کچھ ہو گیا نہیں ہے. وہ دیا اللہ نے, اللہ نہ دیتا پھر کیا کر لیتے آپ, ٹھیک ہے نا. تو جو دیا ہے اسی میں سے دینا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. اور یہ دینے کے لیے پہلے محنت کرنی ہے, سارا کچھ اکٹھا کرنا ہے, اور لوگوں کے اپنے لیے نہیں کرنا, اپنی بس ضرورتیں پوری کرنی ہے, ضرورتیں, لیکن باقی یہ لگا دینا ہے اور سب کچھ کر دینا ہے, اور پھر اس زون میں نہیں رہنا, کیونکہ اس سب کچھ قیامت کے لیے کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ اس زون سے نکلنا ہے, کیونکہ یہ زون جب المیہ یہ ہے کہ جب کچھ 4 پیسے آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے. تو یہ جتنے ہیں یہ سارے اسی خرابی میں ہیں. اور اس میں سورہ نوح میں حضرت نوح کی جو دعا ہے, یہ ہے 71 نمبر سورہ نوح, اس کی آیت نمبر ہے اس میں 21 نمبر, اس کو دیکھیں. نوح نے کہا انہوں نے میرا کہا نہیں سونی, میری نافرمانی کی, اور متبو میرے حکم نہیں مانا, میری بات نہیں مانی, اور ایسے کا مانا جو مال اولاد میں ان سے زیادہ تھے, اور انہوں نے کیا کیا, ان کو سارا ہی دیا. تو دنیا ان کی سنتا ہے جن کے پاس مال اور اولاد اور وہ سارا کچھ ہے, ان کے پیچھے لگا رہتا ہے. ہر کوئی قارون بننا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ انجام موسیٰ علیہ السلام کا ہو جائے. یہ نہیں ہونا. انشاءاللہ ہم نے زوم میں بھی نہیں ہونا, اور ان خوشخبریوں کے اپنے آپ کو بنانا ہے قابل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.